جرمنی میں شاید اس دن میں نے بتایا ایک جوان ملا، پہلے کا مولانا میں قادیانی تھا، کیا بنا ہوں؟ شیعہ بنا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، کوئی تحقیق کی آپ نے؟ کہا نہیں مولانا کسی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، شیعہ تھی۔ کبھی شادی ایسے تو نہیں ہو سکتی، آپ کچھ شیعہ بننا پڑے گا۔ کہا اس کی محبت میں شیعہ بن گیا۔ میں نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ کہا میں تو شیعہ بن گیا، مکتب بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، سب کچھ ہو گیا، مولانا یہاں اسٹوڈنٹ بن کے آ گیا۔ اب اس کے ماں باپ نے جواب دے دیا کہ بھائی ہم رشتہ نہیں دیں گے۔ میں نے کم از کم تجھے محبت نے نشائی نہیں بنایا، مکتب اہل بیت والا بنایا۔ لیکن میں نے کہا اب جو مکتب میں آئے ہو، کسی انسان کی محبت میں آئے ہو، اب آ گئے ہو تو معرفت والے بنو۔ کہ مولانا سکون نہیں، مولانا چین نہیں، کہتے مزہ نہیں زندگی، کیونکہ میرا دماغ نہیں ہٹ رہا اس بندے سے۔ محبت کی سائیکولوجی، فرد جاتا تھا چھٹے امام کے پاس، جوان مولا کوئی اچھا ہو گیا، مولا کیا کروں؟ اپنے مسائل کہاں لے کر جائیں؟ ڈاکٹر تو نہیں اس زمانے میں، سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑا حکیم، سب سے بڑا مصلح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام نے فرمایا کہ وہی نگاہ نہ ڈالو، حسرت پیدا ہوگی۔ دوسرا امام نے فرمایا جب کوئی چیز اچھی لگے رجوع اللہ کی طرف کرو اور فوراً دعا کرو، اللہم اعطنی من فضلک، اے خدا اپنے فضل و کرم سے مجھے اس چیز کو کیا کر، اب اللہ پہ چھوڑ دے۔ دوسرا مزاج کو سمجھ، یہ بالاخص نوجوان مرد حضرات کے لیے، خواتین کو برا نہ لگے، مرد کا مزاج اور عورت کا مزاج سمجھو۔ جتنے بھی محبت کے قصے آپ سنتے ہیں عبرت ہے نا، جناب یوسف، جناب زلیخا، محبت زلیخا نے کی، بھگتنا یوسف کو پڑا۔ ایک خاتون کی محبت کی وجہ سے جناب اتنے سال بیچارے نے زندان میں کاٹے۔ غلط محبت دونوں طرف کو نقصان دے، لیکن مزاج سمجھو۔ تاریخ کی جتنی محبت کے آپ قصے نکالو گے اس میں سب سے زیادہ جو بندہ ذلیل ہوا ہے وہ مرد ہے۔ ریزن، مرد جسمانی طور پر بھی مضبوط ہے، ارادے کے اعتبار سے بھی کیا ہے، مضبوط ہے۔ عورت جسم کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، ارادے کے اعتبار سے بھی کیا ہے، ایموشنل ہے اور بڑی کمزور ہے۔ اب جب تعلقات باؤنڈریز کے باہر بنتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے اگر کوئی پسند ہے تو اس کا ایک اسلام نے راستہ دیا ہے۔ راستہ کیا ہے؟ صحیح طریقے سے رشتہ لے کر جاؤ، باؤنڈریز کے باہر نہیں کھیلو، رشتہ لے کر جاؤ، باپ نے اجازت دی، کوشش کرو، 4 لوگوں کو انوالو کرو، شرائط ہم آہنگ تھے، الحمدللہ شادی کر لو۔ لیکن اگر باؤنڈریز کے باہر کھیلو گے، سوشل فرینڈز بناؤ گے، یہ فیس بک، یہ انسٹا، یہ ٹک ٹاک، اس ماحول کے اندر چلے جاؤ گے باؤنڈریز کے باہر، تو اس سوشل سرکل سے کٹ جاؤ گے اور ایک فرینڈشپ بنا دو گے، ایک رشتہ بنا دو گے۔ اب کیونکہ مرد ارادے کے طور پہ مضبوط ہے تو اس کی محبت بھی بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ عورت کیونکہ جسم کے اعتبار سے کمزور ہے، ارادے کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، اور اس کا کمزور ہونا اس کا عیب نہیں ہے، کیونکہ اس کو ایسے ہی ہونا تھا، کیونکہ اس نے نسل کی تربیت کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ ایک نوجوان اسی محبت کے چکر میں باپ رو رہا تھا کہ مولانا بیٹے نے خودکشی کر لی۔ پروفیسر، باپ پروفیسر، دین کا کام کرنے والا، بیٹا 16 سال کا بچہ خودکشی کر لے۔ کتنے کیسز آپ کے ہاتھ میں، کوئی نشے میں چلا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نیٹ ورک کے اندر اگر آپ فکری تربیت نہیں کرو گے نسلوں کی، اس کو بتاؤ گے نہیں بیٹا جو کام کر رہے ہو اس کا انجام یہی ہونا ہے، اور آپ ہو یا کوئی اور ہو انجام یہی ہوتا ہے۔ مرد کیونکہ ارادے کے اعتبار سے مضبوط، یہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ عورت کیونکہ مزاج کے اعتبار سے، ایموشنز کے اعتبار سے، گھروں کی مجبوریوں کے اعتبار سے کمزور ہے، مینٹلی یہ بہت آگے نکل جاتا ہے، اور آگے سے اس کو جواب مل جاتا ہے کہ بھئی والد نے یہ فیصلہ کیا، رشتہ داروں نے یہ فیصلہ کیا، ہم مجبور ہیں، ہم رشتے کو کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ یہ یہاں پہ مینٹلی پاگل ہو جاتا ہے کیونکہ اس چیز سے باہر نہیں آ پا رہا۔ ابتدا کیا تھی؟ راستہ غلط۔ معصوم فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا کام نہیں جو حرام ہو، حرام کا اینڈ بند گلی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ چیزوں کو حاصل کرو لیکن اپنے راستے سے حاصل کرو۔ وہ قوانین جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، اس قانون کو اپناؤ گے، دنیا بھی خوش رہے گی، آخرت بھی خوش رہے گی۔ ڈپریشن سے بھی بچو گے، انزائٹی سے بھی بچو گے، مختلف بیماریوں سے بھی بچو گے جب تک ان چیزوں سے باہر نہیں نکلو گے۔ تو سماج کو جب تک یہ ٹریننگ نہ دی جائے، ایک حدیث ہے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث جنود جہل اور جنود عقل، اس پہ میں نے 2 سال پہلے اشرح پڑھا ہے۔ عقل کے سپاہی اور جہالت کے سپاہی، خمینی صاحب نے اس پہ شرح لکھی، شرح جنود جہل و عقل۔ اگر جوان اس کا خلاصہ کر کے پڑھ لیں تو زندگی بڑی آسان۔ مولا فرماتے تمہارے اندر جہالت کے سپاہی بھی ہیں، عقل کے سپاہی بھی ہیں۔ پھر ایک ایک عقل کے سپاہی کا نام لیتے ہیں، ایک ایک جہالت کے سپاہی کا نام لیتے ہیں۔ جہالت کے سپاہی شیطان کے، عقل کے سپاہی رحمان کے۔
اب تمہارے اوپر کبھی جہالت کا سپاہی حاکم ہو جاتا ہے، کبھی عقل کا سپاہی حاکم ہو جاتا ہے۔ ہور کیوں بنا؟ کیونکہ عقل کے سپاہی نے اس کی مدد کی۔ قاضی شرح کیوں بنا؟ کیونکہ جہالت کے سپاہی نے اسے قاضی شرح بنا دیا۔ یہ لالچ، یہ حسد، یہ بغض، یہ غلط راہ و روی پہ جانا، یہ کھارے کس کے سپاہی ہیں؟ جہالت کے سپاہی ہیں۔ ہمت، حوصلہ، حلم، تقویٰ، صبر، زبان پہ کنٹرول کرنا، آنکھوں پہ کنٹرول کرنا، شکم پہ کنٹرول کرنا، یہ طاقت کس کی ہے؟ یہ عقل کے سپاہیوں کی طاقت ہے۔ روزہ آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ 24 گھنٹہ جب روزہ رکھتے ہیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر میں شکم پہ کنٹرول کر سکتا ہوں تو آنکھوں کو بھی کنٹرول کر سکتا ہوں۔ روزہ آپ کے ول پاور کو مضبوط کرتا ہے۔ جس طرح آپ باڈی بلڈنگ کرتے ہو، ریپیٹڈلی ایک ڈمبل کو اٹھا کے ورزش کرتے ہو تو آپ کے مسلز بنتے ہیں، اسی طرح جب ریپیٹڈلی ایک کام کو کرتے ہو تو آپ کے برین کے اندر مسلز بنتے ہیں اور آپ کا ول پاور کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے۔ یزید کا مقابلہ وہی کر سکتا ہے جس کا ول پاور مضبوط ہو۔ اسرائیل کا مقابلہ وہی کر سکتا ہے جس کا ول پاور مضبوط ہو۔ المؤمن کا جبل الراسخ، مومن کی مثال ایک مضبوط ترین پہاڑ کی طرح ہے۔ کہ مولا نے پہاڑ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ پہاڑ 3 گنا زمین کے اندر ہوتا ہے، 1 گنا زمین کے باہر ہوتا ہے، تبھی دنیا کے زلزلے اس کو ہلا نہیں سکتے۔ اگر انٹرنلی تو مضبوط ہے تو باہر بھی مضبوط ہوگا، اگر انٹرنلی کمزور ہے تو باہر بھی کمزور ہوگا۔ تو مکتب اہل بیت آپ کے برین کو مضبوط کر دیتا ہے، یہ نیٹ ورک آپ کے وجود میں اتحاد، محبت، علم اور تقویٰ کو پیدا کرتا ہے اور آپ کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ اہل بیت فرماتے ہم لذتوں کے دشمن نہیں، لیکن لذت حاصل کرو صحیح راستے سے حاصل کرو، اپنے وجود کے اندر عقل کو بیدار کرو۔ آغا نراقی کا بہترین جملہ فرماتے دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں ہے جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ لذت نکاح لو گے انتہا نجاست ہے، کھانا کھاؤ گے انتہا نجاست ہے، کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ کہ اب اپنی عقل سے پوچھو ایسی لذتوں کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو اور جس کی انتہا بھی نور ہو۔ تو اگر من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، خاتون ہے تو پہلے خود کو پہچانے، بھائی میری کیا کمزوریاں ہیں، میں کیوں کسی جوان کو تباہی میں ڈالوں۔ جوان خود سوچے کہ میں مرد ہوں تو میری کیا کمزوریاں ہیں، کیونکہ محاورہ کہتے ہیں جب بندے کا شکار ہو جائے پھنسنے کے بعد پھر تڑپنا کیسے؟ مچھلی ہے نا، پانی سے نکالتے جال میں، اب کتنا بھی تڑپے کوئی فائدہ نہیں، پھر تڑپنا ہی ہے۔ کوشش کرو کہ جال میں پھنسو ہی نہ۔ عقل مند بندہ جال میں پھنستا ہی نہیں، بے وقوف آدمی جال میں پھنس گئے۔ اب مولانا کوئی دعا بتائیے، کوئی بنگالی بابا بتائیے، کوئی تعویذ بتائیے، کوئی کالا جادو بتائیے، ان چکروں پڑو کہ چیزیں تمہیں حاصل ہونے والی ابتدا میں بنیاد غلط۔ ایک تو یہ غلط دوستیاں، غلط محبتیں۔ محبت ایک نیچرل چیز ہے جو خدا نے ہر انسان کو دی، ہارمونک چینجز انسان کی باڈیز میں آتے ہیں، لیکن یہ کس کے انڈر کام کرے؟ عقل کے اندر۔ معاشرے میں رہبر بغیر رہبر کے معاشرہ ہوگا، معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا۔ کہنا امام کی مثال ایسے ہے جیسے بدن پہ سر کر رأس فی البدن، اس پورے بدن کو کون چلاتا ہے؟ مولا کا صحابی تھا غالب ابو بصیر، دلائل امامت دے رہا تھا۔ پہلی دلیل کیا دی اس نے؟ کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول معاشرے کو بغیر امام کے چھوڑ کے جائیں۔ تو کہا کیسے نہیں ہو سکتا؟ کہیے اپنا بدن دیکھو، بدن میں کتنے اعضاء ہیں؟ ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، پیٹ ہے، سب کی اپنی اپنی خواہشیں، سب کی۔ کہ اب ان سارے بدن کے اعضاء کو وہ کون سی چیز ہے جو کنٹرول کرتی ہے؟ کہ عقل، دماغ، برین، یہ امام ہے۔ یہ کہتا ہے چلو تو چلتے ہیں، یہ کہتا ہے بولو تو بولتے ہیں، سارے اعضاء مطلب۔ اور کہا اگر کسی کی عقل زائل ہو جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ پاگل، دیوانہ، مجنون، پتہ ہی نہیں کون سی چیز کہاں بولنی ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں اٹھنا ہے، کہاں نجاست کرنی ہے، کہاں سونا ہے۔ دنیا کہتی ہے پاگل ہے۔ پاگل کیوں ہے؟ ہاتھ نہیں ہے اس کے پاس، آنکھیں نہیں اس کے پاس، پاؤں نہیں اس کے پاس، کا سب کچھ ہے پر پاگل ہے کیونکہ امام نہیں ہے۔ وہ معاشرہ پاگل معاشرہ ہے جس کے پاس علی جیسا امام نہیں ہے۔ دیوانہ معاشرہ ہے۔ اب کیونکہ امام نہیں تھا اس معاشرے کے پاس تو کبھی نبی کی بیٹی گھر پہ اٹیک کر رہے ہیں، پاگل ہے نا، دیواروں پہ سر مار رہے ہیں، جو ہدایت کے لیے اسے مار رہے ہیں۔ دیوانے کو ٹیچر پڑھائے گا وہ اسے جوتے مارے گا۔ ہاں، پاگل آدمی اسکول چلا جائے تو وہ ٹیچروں کو مارے گا، ہیڈ ماسٹروں کو مارے گا۔ باپ لے جائے ڈاکٹر ہے، علاج ہے، سوئی لگا رہے، اسی سوئی کو ڈاکٹر کو نہ لگا دے۔ پاگل آدمی ہے نا وہ، جو معالج ہے اسی کا دشمن بن جائے گا۔ پاگل معاشرہ، دیوانہ معاشرہ کہ رسول کبھی کاندھوں پہ بٹھا رہے ہیں، کبھی ہاتھ بلند کر رہے ہیں، کبھی دروازے پہ جا رہے ہیں، کبھی اس کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں،
کبھی کہہ رہے جنت کے جوانوں کا سردار ہے، کبھی کہہ رہے قسیم نار والجنہ ہے، کبھی کہہ رہے اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کبھی کہہ رہے اس کی ایک ضربت عبادت ہے، ثقلین سے افضل ہے۔ اور کیا بتائیں، شہر علم ہے، باب حکمت ہے، کعبے کی طرح ہے، یہ کرو وہ کرو، لیکن اس کی محبت نہ ہو جہنمی بن جاؤ گے۔ نماز کے سجدوں کو طول دے رہے، ایک دیوانہ معاشرہ اپنے نبی کے نواسوں کو قتل کرنے نکل، یہ دیوانہ ہے، یہ ترس کھانے کے قابل ہیں کہ جو ان کی ہدایت کے لیے آئے یہ ان کے سر قلم کر رہے ہیں، بچیوں کو تماچے مار رہے ہیں۔ کوئی عقل مند آدمی نہیں کرتا، یہ بدن پہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں، یہ پاگل انسانوں کا کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بدن تو ہے ان کے پاس، امام نہیں ہے۔ تبھی کا لاکھ شکر کرو عقل مند ہو، کیونکہ خدا نے تجھے کیا دیا؟ امام دیا۔ اس نے دلیل دی کہ جب ایک بدن کو خدا بغیر امام کے نہیں چھوڑتا تو کسی معاشرے کو بغیر امام کے کیسے چھوڑے گا؟ اب امام حسین نکلے ان پاگلوں کا علاج کرنے کے لیے کہ ان کو حسین کے ہاسپٹل میں لاؤ تاکہ ان کا دماغ اپنی جگہ پہ آئے، ان کو 4 ٹیکے علم کے لگاؤ تاکہ یہ ہوش میں آئیں۔ امام کا کام یہ علاج کریں، مریضوں کا علاج کریں، امام کا کام، کیونکہ امام ہے، کیونکہ حکیم ہے، کیونکہ امت کا باپ ہے، دل سوز ہے کہ یہ بچہ اپنے پاگل پن کی وجہ سے اپنی زندگی کو تباہ نہ کرے۔ تو بدن کے لیے امام ضروری۔ اب وہ شیعہ جو نظام امامت کے قائل ہیں اور کہیں کہ ہمیں کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانے ہیں کہ ہمیں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، معاشرے کو بھی لیڈر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اے بندے خدا، تمہارے اندر اللہ نے جذبات رکھے ہیں، محبت ایک جذبہ ہے، اس کا امام کسے بناؤ گے؟ اس سے پوچھو گے کہ مولا یہ محبت کروں کہ نہ کروں؟